علی بگا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ساحر علی بگا جو گا رہے تھے، یہ ایک ترانہ نہیں ہے، یہ ایک نغمہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے کہ جس میں 10 مئی 2025 کو تاریخ رقم ہونے کے بعد کئی ہزار گنا، ان گنت گنا اضافہ ہو گیا الحمدللہ. جیسے ہر طرف رحمت ہی رحمت ہو، جس طرح ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی الحمدللہ ابر رحمت برس رہی ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی آیت کا لیا گیا حصہ. الحمدللہ پاکستانی قوم اس کی عملی تفسیر بن گئی جب سب واقعی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، سب کچھ بھول کے. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جو کہ بہت اہم اور بہت تاریخی ہے. اور یہ میں صرف جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا. یہ کیوں بہت اہم اور بہت تاریخی ہے؟ اس لیے کہ یوم دفاع کی مناسبت سے پروگرام ہے جب ہم نے تاریخ رقم کی تھی، اس لیے کہ بہت تاریخی مقام پر یہ پروگرام ہے جو کہ ہے میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں آرمی میوزیم. یہاں میرے اس ہاتھ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وار ٹرافی. اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ دشمن کے جھوٹ کے واقعات بہت پرانے ہیں. یہ قصہ آج کل کا نہیں ہے، یہ قصہ بہت پرانا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہمیشہ شکست کھاتے ہیں. یہاں میرے بائیں ہاتھ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے اور ان ایام میں جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد جو بھارت کے قبضے سے لیے گئے جو ٹینک تھے، یہ دراصل وہ ٹینک ہے جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. یہ کیوں بہت اہم اور بہت تاریخی پروگرام ہے؟ اس لیے کہ ایک تاریخ وہ تھی جو بنی 6 ستمبر کو، جو کہ میں نے اور آپ نے جس کے بارے میں سنا پڑھا. ایک تاریخ وہ ہے جو بنی 10 مئی 2025 کو، جو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جس کا ہم سب حصہ رہے. کچھ ہیروز اس جنگ کے تھے، کچھ ہیروز اس جنگ کے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو پہلی بار ان افراد سے ملوائیں گے جنہوں نے آپریشن بنیان مرصوص میں بذات خود کردار ادا کیا، کلیدی کردار ادا کیا. آپ لوگوں کو موقع ملے گا ایسی تمام شخصیات سے ملنے کا جن کے بارے میں یا اس طرز کے کارناموں کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے تاریخ میں پڑھا، ڈاکیومنٹریز میں دیکھا، کتابوں میں پڑھا، ان کے دوستوں سے سنا. لیکن چونکہ تاریخ رقم ہوئی ہے اور ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جب تاریخ رقم ہوئی ہے، تو اس سے پہلے کہ میں اپنے آج کے مہمانوں کا تعارف کراؤں، ذرا ایک بار پھر دلوں کو گرما دینے والا نعرہ ہو جائے تاکہ پھر ہم ذرا اپنے مہمانوں کا تعارف کرائیں. اور وہ نعرہ ہے جو کہ ہمارے آپ کے سب کے دلوں کی جان ہے، اور وہ نعرہ ہے پاکستان زندہ باد. تو آج ہم ذرا فورسز کے مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں. یہاں میرے ساتھ موجود ہیں بہت ساری چیزیں. اب جب میں ان سے شو سے پہلے ہی بات کر رہا تھا تو اگین جب ہسٹری رقم ہو رہی تھی، جب میں ایک پاکستان کے میڈیا کے نمائندے کی حیثیت سے CRY نیوز پر بیٹھا بہت ساری خبریں کور کر رہا تھا، تو مجھے بڑے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ اچھا جب میں یہ اناؤنس کر رہا تھا اچھا وہاں پر یہ موجود تھے، جب ہم یہ اناؤنس کر رہے تھے تب وہاں پر یہ موجود تھے، جب ہم یہ اناؤنس کر رہے تھے تب وہاں پر یہ موجود ہے. تو مجھے یاد ہے کہ خبروں کے درمیان ہم بار بار ایک منظر دکھا رہے تھے، جو منظر آپ لوگوں نے بھی دیکھا. امن کا پرچم لہرایا جا رہا تھا، بظاہر سفید پرچم لہرایا جا رہا تھا. تو ایک ایسے ریپرزینٹیٹو افواج پاکستان کے، عوام پاکستان کے، کیونکہ ظاہر ہے یہ رشتہ الحمدللہ بہت ہی مضبوط تھا، اور ہمارے بے وقوف دشمن کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے اس رشتے کو مضبوط تر کر دیا اپنی بے وقوفیوں سے. تو ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے، یعنی کہ جناب کیپٹن حارث صاحب. آپ کا تعلق ہے پنجاب رینجرز سے، سیالکوٹ سیکٹر پہ، اور مارکہ حق کے وقت جو سیالکوٹ سیکٹر ہے کہ جب بارڈر کے دونوں اطراف جب لڑائی ہو رہی تھی اور وہاں پر وہ سارے منظر ہم دیکھ رہے تھے کہ امن کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، گولہ باری، وہاں پر موجود تھے. وہاں کی کوئی داستان سنیں گے. بھرپور تالیاں کیپٹن حارث صاحب کے لیے. کیپٹن صاحب السلام علیکم. خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ابھی آپ سے میں نے بہت ساری باتیں سنجیدہ اور ذرا لائٹر سائڈ پہ کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کہ یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم تو جو ہے نا مطلب ویڈیو گیم میں اتنے کارنامے نہیں انجام دے سکتے جتنے انہوں نے اصلی زندگی میں انجام دے دیے. ایٹ دس ینگ ایج پاکستان آرمی کے میجر احمد شہزاد صاحب سے. میجر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اور میجر احمد شہزاد صاحب کی باقی باتیں کریں گے. 2 بار کے، کم از کم 2 بار کے، جتنی میں نے داستان سنی ہے، بلکہ شاید سے زیادہ کے 2 بار کے غازی بھی، اور کیا کیا اچیومنٹس ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے اگین یاد آتا ہے بنیان مرصوص کے دنوں میں کہ ایک ایسا ماحول بنایا گیا جیسے کہ پتہ نہیں مطلب بس ہمارے پانیوں مطلب جیسے ہم کھڑکی سے ہم جھانکیں گے کراچی والے تو ہمیں سامنے دشمن کا جہاز نظر آ جائے گا، ایسا ماحول بنا دیا گیا. پھر ہمیں اندازہ تھا لیکن کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو لاہور میں پورٹ دریافت کر کے اس پہ قبضہ کروا سکتے ہیں، تو پھر اگر پاکستان کے پانیوں کے قریب یہ بھارتی جہازوں کو لے آئے جھوٹی خبروں میں تو ان سے تو یہ بعید نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان نیوی کے ایک ایسے ریپرزینٹیٹو جو کہ ہمیں بہت کچھ بتائیں گے وہ ہمارے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ کمانڈر مزمل حسین صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ، تشریف رکھیے، بہت شکریہ.
اینڈ خواتین و حضرات، جب میں یہ خبریں بتا رہا تھا، عرض کر رہا تھا، تب ایک ایسی خبر ہم نے بتائی کہ بار بار رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. اس خبر نے تو ہلا کے ہی رکھ دیا، چونکہ ایک دفاعی نظام ہوتا ہے، ایک پورا ارینجمنٹ ہوتا ہے. اور جب یہ خبر آئی، پہلے پاکستان نے طیارے گرایا اور وہ سارا منظرنامہ تو ہوا ہی، اس کی بڑی دلچسپ کہانی ہے، اگر وقت نے اجازت دی تو بتائیں گے. لیکن جب یہ خبر آئی کہ دشمن کے دفاعی نظام کو، یعنی کہ S-400 کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے، اور یہ اتنی بڑی ناکامی تھی ان کے لیے کہ جنگ کے بعد ان کے وزیر اعظم کے لیول کے لوگ بار بار ایسے آپٹکس دیتے رہے، جا کے تصویریں کھنچواتے رہے، تاکہ دنیا کو بتاتے رہے کہ نہیں بھائی دیکھیں، یہ دیکھیں ناکارہ نہیں ہوا، دیکھیں یہ میں بھی یہاں پر آ گیا ہوں، یہ وہ. لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم تو کہہ رہے تھے، دنیا بھر کے سربراہان مملکت نے کہا کہ یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ جہاز بھی گرا، یہ جہاز بھی گرا، اخبارات نے لکھا، سربراہان مملکت نے کہا. تو خواتین و حضرات، ہماری اگلی مہمان شخصیت وہ ہیں جو کہ JF-17 کے پائلٹ تو ہیں ہی، جنہوں نے JF-17 اس تاریخی رات بھی فضا میں بلند تو کیا ہی. جب ہم سب کے دل زمین پہ دھڑک رہے تھے، تب فضا میں یہ بھڑک رہے تھے، اور دشمن کے جو کارندے ہیں وہ سب خوف سے تھر تھرا رہے تھے. یہ JF-17 فضا کی بلندیوں میں ہوا کے سینے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور دشمن کے دفاعی نظام S-400 کو ٹارگٹ کرنے میں اور ناکارہ بنانے میں کلیدی کردار ادا کرنے والے ونگ کمانڈر حماد ابن مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کیا بات ہے، بہت ساری تالیوں میں. سو ونگ کمانڈر حماد ابن مسعود، یہ جنہوں نے تاریخ رقم کی، اور ایسی تاریخ رقم کی کہ جس پر ہم سب کو فخر ہے، اور آج پوری قوم کہہ رہی ہے پاکستانی تجھے سلام. افواج کے ایک ایک فرد کو، فضائیہ کے ایک ایک فرد کو، نیوی کے ایک ایک فرد کو، سب کو یہ قوم دل و جان سے کہہ رہی ہے پاکستانی تجھے سلام، کیونکہ تو نے ایسا کیا ہے کام. بہت ساری تالیوں میں، اور آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری تالیاں. ہم آپ سب لوگوں کے شکر گزار ہیں، آپ سب لوگوں کے مقبوض ہیں. تشریف رکھیے گا، بہت شکریہ سر. آج کی یہ نشریات ہے، آج کا خصوصی پروگرام ہے ہر لمحہ پاکستان میں. تو میں بہت زیادہ تالیوں میں ویلکم کرتا ہوں عادی بھائی کو، ہمارے ہر دل عزیز. عادی بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک. اور چاہے پاکستان کی بات ہو، چاہے فنون لطیفہ کی بات ہو، چاہے موڈ اچھا کرنے کی بات ہو، شاعری جو ہے نا بڑا ایک اہم ترین کردار ادا کرتی ہے. میں اصل میں بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں، تو میں تھوڑا سا حافظہ ساتھ نہیں دے رہا. آپ کا نام میں بھول گیا ہوں. وسیم بھائی، یہ آپ صرف اس لیے کہہ رہے ہو تاکہ سب کو پتہ لگ جائے آپ کینیڈا سے آئے ہو، آپ شو بازی کر رہے ہو، اور اس بات کی ضرورت. تھینک یو. لگ رہے ہو تم وسیم بہت ہی کیوٹ. اچھا تھینک یو سر. لگ رہے ہو وسیم تم بہت ہی کیوٹ. تمام جوانوں کو میرا سلوٹ. کہاں گئی جی، کہاں گئی وہ پرانے دور کی آٹے کی چکیاں، رافیل ایسے گرے جیسے اسپرے کے بعد مکھیاں. واہ واہ، وہ ویسے کوئی ایسا ہی ہے. اور پھر میں ذرا سر آپ سے آغاز کروں حماد صاحب. جب یہ خبر آئی تھی کہ ایک ڈیفنس سسٹم کو، پورے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنایا، تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یار مطلب یہ واقعی ہو گیا ہے. اور پھر ظاہر ہے اس بات کے ثبوت سامنے آئے کہ یہ سب ہو گیا تھا. تو ذرا آپ ہمیں تھوڑا سا وہاں لے کے جائیے نا کہ کیا آپ اسی انٹینشن سے چلے تھے کہ یہ کام کرنا ہے، تو تھوڑا سا وہ تو بتائیں. ویل ایکچولی آن دی 10th آف مئی صبح 4:30 بجے ہمیں احکامات جاری ہوئے. صحیح ہے. چیف دی ایئر اسٹاف سے ہمیں ڈائریکٹ آرڈرز آئے. وی ہیڈ کلیئر کنسائز orders to take out the S-400. واو، اوکے. From 4:30 onwards. جس طرح سوریا کی بات کروں، جس طرح ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رافیل کے معاملے میں بھی میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی اور نے نہیں بلکہ ڈائریکٹ ایئر چیف نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے رافیل چاہیے. ایسا ہی ہوا تھا سر؟ بالکل ایسے ہی. اور پھر وہ آ گئے رافیل گن کے بتائے گئے تھے یہ ہمارے. اوکے، پریسائز کہ یہ اتنے چاہیے، اور یہ ہوا، اور اللہ نے عزت رکھی ہے الحمدللہ. اس طرح آپ کو احکامات تھے کہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم. اور ذرا آسان الفاظ میں اگر ہمارے سب ویورز کے لیے بتا دیں، جب ہم کہتے ہیں ڈیفنس سسٹم، تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے یہ؟ S-400 جو ڈیفنس سسٹم ہے، یہ ڈفرینٹ اکوپمنٹ کی امالگمیشن ہے. وہ بہت سارا اکوپمنٹ مل کے S-400 کا ایئر ڈیفنس سسٹم جنریٹ کرتا ہے. صحیح ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بھارتی وزیر اعظم ایک ڈیفنس سسٹم سامنے کھڑے تھے، وہ اس کا میزائل سسٹم ہے. اس کے پیچھے اس کا ریڈار ہے، اس کا کنٹرول یونٹ ہے. اگر آپ اس کا کنٹرول یونٹ اور اس کا ریڈار ڈسٹروائے کر دیتے ہیں تو وہ میزائل سسٹمز ناکارہ ہو جاتے ہیں. رائٹ، اوکے اوکے. تو یعنی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس پورے نظام کی.
تو آپ لوگوں کو یہ احکامات ملے کہ S-400 پھر S-400 مارا گیا. تو 4:30 بجے ہمیں بتایا گیا کہ یہ کام کرنا ہے. صحیح ہے. اور میں بلانگ کرتا ہوں نمبر 14 ملٹی رول اسکواڈن سے. Okay. We are called the tail choppers and we are the famous Klaikunda strikers. ہم لوگ 1971 میں ڈپلائڈ تھی میری اسکواڈن ڈھاکہ میں, اینڈ وی ٹک آؤٹ دی ٹیلز آف ایوری B-57 ان کلائیکنڈا. دیٹ از ہاؤ وی ور نون ایز اے ٹیل چاپرز. اوکے. اینڈ جب ہمیں اس کو بھی چاہوں گا تھوڑا سا ایزی کہ ٹیل چاپر جب آپ کہہ رہے ہیں ذرا بتائیے کہ اس سے مراد کہ آپ کس طرح جہاز کی وہ ٹیل. ہمارے جہاز وہاں پہ کلائیکنڈا پہ اٹیک کرنے گئے تو ایک رن کے اندر ایسے اٹیک کیا گیا کہ جتنے جہاز گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے تھے ان کے ساروں کی ٹیلز چاپ کر دی گئی اس کے تھرو. دیٹ از وائی وی آر نون ایز اے ٹیل چاپرز. اور رافیل کو اس میں تو تالیاں بالکل آپ کھل کے بجا سکتے ہیں. اور رافیل بھی جب گرے اور پہلے وہاں سے کوشش ہوئی کہ کہا جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں, تو رافیل کی ٹیل سے بھی آئیڈینٹیفائی ہوا کہ بھائی یہ جو ملبہ پڑا ہوا ہے, یہ جو ٹیل پڑے ہوئے ہیں, CS-001 جو دیا گیا تھا وہ رافیل کی ہی ٹیل تھی. صحیح. جس کو دیا گیا تھا. اوکے. سو سبسیکوینٹلی 4:30 بجے ہمیں ٹارگیٹس ملے تو وی ور آل ریڈی فار دس مشن. ہم لوگوں نے, میری کچھ ٹیم تھی جس کو ہم نے اسپیسیفائی کیا ہوا تھا پلاننگ کے لیے, بنانے کے لیے چیزیں. سبمشن مٹیریل ہم نے تیار کیا اور آلموسٹ فجر کے وقت وی گاٹ اے بورن. دیٹ از وائی اٹ از نون ایز بنیان مرسوس. اور فجر کے وقت ہم یہ کام کرتے ہیں, یہ ہمیں انسٹرکشنز دی گئی تھی. تو آپ اسی, جب آپ اڑے تھے تو آپ اسی انٹینشن کے ساتھ اڑے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو جو بات ہم کر رہے ہیں یہ سب کی سب جو ہے وہ تاریخ سے ثابت ہے. یعنی اس میں بہت زیادہ کریج چاہیے کہ ایک ملک کے وزیر اعظم نے, ہندوستان کے وزیر اعظم نے باقاعدہ کہا تھا جب ابھینندن کا واقعہ ہوا تھا, جب وہ رسوائی ہوئی تھی, تب باقاعدہ کہا تھا اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم یہ کرتے ہوتے اور وہ کرتے ہوتے اور وہ کرتے ہوتے. پھر آپ نے رافیل لانے کا بھی شوق پورا کیا. اس کے بعد ہمارے ایئر چیف نے کہا کہ مجھے یہ اور یہ رافیل چاہیے, اور وہ رافیل الحمدللہ زمین پر آئے. اس بات کا ثبوت ہے آپ باتیں کرتے ہیں اور ہم کام کرتے ہیں. ہم S-400 کو ناکارہ بناتے ہیں, ہم رافیل گراتے ہیں الحمدللہ. یہ تو ہو گئی ہوا کی بات. اب پانیوں میں بھی بہت کچھ ہو رہا تھا. یعنی پانیوں میں تک ہو رہا تھا کہ ان کی جرت ہی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا یار یہ پریکٹیکلی تو کچھ کر نہیں سکتے, تو ایک کام کرو بس خبریں چلواؤ, تھوڑا ماحول بناؤ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا. واقعی ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ جیسے کراچی والے جو ہے نا وہ جو کلپٹن کی سائڈ پہ رہتے ہیں وہ اپنا پردہ ہٹائیں گے, سامنے ہوگا ارے بھارتی جہاز کھڑا ہوا ہے. ایسا ماحول بنا دیا تھا جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو سر مزمل حسین صاحب, آپ نیوی سے, آپ بتائیے, چونکہ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے, آپ ہمیں سمجھا رہے تھے کہ آپ کا یعنی جو ڈپارٹمنٹ ہے, جو شعبہ ہے, ظاہر میں وہ ٹیکنیکل ٹرمز سے میں نہیں جانتا, وہ ایک طریقے سے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ وہ آئیز اینڈ ایئرز آف نیوی, آپ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کیا. بالکل. تو یہ جو اتنی باتیں تھی کہ جہاز چل پڑا ہے ہندوستان کا اور پل پڑا ہے اور پتہ نہیں کیا ہوا پڑا ہے, وہ کیا تھا, یہ سب کیا تھا؟ میں یہاں سے بالکل آپ نے ٹھیک کہا, آئیز اینڈ ایئرز ہے. بیسیکلی وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سمندری حدود میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں, چاہے اس کو آپ شپ ہو یا سبمرین ہو, جو ہماری آنکھوں سے اوجھل رہ سکے. ٹھیک ہے. اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے اس میں مارکہ حق میں بھی کر کے دکھایا الحمدللہ. ہر وقت جب بھی ہم, کوئی دن ایسا نہیں تھا جس میں نے فلائی نہ کیا ہو اس کے دوران, مارکہ حق کے دوران. تو ہر وقت جب بھی ہم جاتے تھے ہمیں پتا ہوتا تھا ایگزیکٹلی کہ انڈین شپس کدھر ہے, کہاں کھڑے ہیں. بالکل. اور آپ یہ بہت اتھارٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس پورے مارکہ حق کے دوران ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب وہ ہماری سمندری حدود کے 1 انچ قریب بھی آئے ہوں. ایسا ہی ہے. بالکل. اور اس کا کریڈٹ میں دوں گا کہ پاکستان نیوی کی بہترین حکمت عملی تھی کہ ہمارے شپس, ہماری سبمرین اور ہمارے ایئر کرافٹ اس طرح ڈپلوائے کیے گئے تھے کہ دشمن کی جرت ہی نہیں ہوئی, ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ ایک قدم بھی ہماری سمندری حدود کے اندر رکھ سکے. لیکن سر ایک معصومانہ سوال ہے, ایک شکوہ بھی آپ لوگوں سے مجھے, کہ یہ سب تو آپ نے کر لیا, لاہور کی بندرگاہ کا چکر نہیں لگایا آپ نے, کیونکہ وہاں وہ بتا رہے تھے ارنب گوسوامی لاہور کی بندرگاہ پہ قبضہ ہو گیا. بھائی جان نہیں ہے لاہور میں یار, آپ مطلب تو لاہور کی سائڈ پہ نہیں ہے, آپ لوگ ذرا دیکھیں نا وہ قبضہ کر کے چلے گئے. مجھے یاد آیا کہ اسی طرح ایک مشن سے میں واپس آیا تو میری جب گھر بات ہوئی تو گھر والے پریشان ہو, کہہ رہے ہیں نیوز میں سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ انڈین نیوی بہت قریب آ گئی. جی. ہاں. میں نے پھر ان کو بتایا, میں نے کہا میں ابھی سمندر سے دیکھ کے آ رہا ہوں, مجھے ہمیں اچھی طرح پتا ہے کدھر موجود کہاں کھڑے ہیں. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہ ہماری. I would really like to know, ہم تو جب یہ خبریں پاکستانی قوم سن رہی تھی, پاکستان, ہم کہہ رہے تھے یار یہ مطلب ان کو بولو, میں تو دل میں کہہ رہا تھا کہ ان کو بولو اس طرح کی, اور اب میں I'm sorry میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس سے بہتر لفظ مل نہیں پا رہا,
ایسی چولیں اور ماریں تاکہ لوگوں کو پتا ہو, ہمیں تو پتا ہے, لوگوں کو ہی پتا ہو کہ کس سطح کے جھوٹے لوگ ہیں. جب آپ نیوی کا حصہ ہیں اور جب آپ سن رہے تھے کہ پڑوس سے کوئی 8, 10, 15, 20 پاگل چیخ کے کہہ رہے تھے لاہور کی بندرگاہ پہ قبضہ ہو گیا ہے اور پاکستان اور یہ انڈین نیوی گھسو اور پھونک ڈالو پاکستان کو, تو آپ لوگ کا اس وقت کیا سینٹیمنٹ تھے, یہ میں جاننا چاہتا ہوں. اس وقت ظاہر سی بات ہے دیکھ کے ہنسی آتی تھی کہ کتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف اگر ہم اپنے میڈیا کی بات کریں تو بہت ذمہ داری سے ہماری میڈیا نے رپورٹنگ کی اور بالکل جو ایگزیکٹ فیکٹس تھے وہ بتائے. صحیح ہے. تو اس چیز پہ ہمیں ہنسی آتی تھی ان کو دیکھ کے کہ کتنا غیر ذمہ دار میڈیا ہے. تو دشمن جتنا بھی چھوٹا تھا, ایک بات پہ اس کو شکریہ ادا کرنا بنتا ہے, اس جنگ کے ماحول میں انہوں نے بھرپور انٹرٹینمنٹ فراہم کی, چاہے وہ میڈیا ہو پاکستان. اسی لیے آپ لوگ جو وہ میمز بنا رہے تھے, یہ لوگ وہاں مسکرا رہے تھے, ہم لوگ وہاں کہکے لگا رہے تھے. تو بھائی جان آپ بے وقوف دشمن, تمہارا اس بات پہ بھی شکریہ کہ تم نے ہمیں یہ بتایا کہ تم سیریس لینے کے قابل ہی نہیں ہو, اور ہمیں بھرپور انٹرٹینمنٹ فراہم کرنے کا شکریہ بنتا ہے سب کو. انٹرٹینمنٹ وسیم بھائی, آپ کو پتا ہے میری اماں جو ہیں, والدہ میری, وہ انڈیا کی رپورٹ دیکھ رہی تھی. اچھا, وہ چینل دیکھ رہی تھی؟ ہاں وہ دیکھ رہی تھی, انہوں نے پوری رپورٹ دیکھی اور اس کے بعد مجھے کہا بیٹا اس لیے کہتے ہیں کہ نشہ کرنا اچھی بات نہیں. یہ ہم نے سیکھ لیا. یہ حال ہوتا ہے. کاش انڈیا تھوڑی غیرت کھا جاتا. میں آپ کو شیر کی فرمائش کب کی ہے میں نے؟ یہ آتے رہیں گے. اچھا, یہ ایسی ادھر ہے, یہ سہنا پڑے گا. کاش انڈیا تھوڑی غیرت کھا جاتا, وہ تو وسیم لائیو تھا ورنہ خود لڑنے جاتا. کرکٹ کو انگریزی میں کہتے ہیں کمیلین. اچھا, کرکٹ کو انگریزی میں کہتے ہیں کمیلین. 150 فوجی ہیں اور 3 سویلین. یار یہ بات آپ کی بات سے میں بھی ڈرا ہوں. ہم آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں ہر لمحہ پاکستان. خواتین حضرات, یہ میں تعارف تو پہلے کرا چکا ہوں, اب ذرا بات کرتا ہوں میجر احمد شہزاد صاحب. پہلے تو یہ آپ اتنا جو آپ نے یعنی ایک تمغہ, دوسرا, تیسرا, اس کو اب آپ ٹیکنیکلی ہم تمغہ کہیں گے, کیا کہیں گے اس کو؟ جو آپ, یہ انسیگنیا ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جس کو 100 رائفلز کہتے ہیں. اس میں تینوں آرمڈ فورسز اور ہماری جو سول آرمڈ فورسز ہیں, یہ سارے ان کے بیسٹ فائررز آتے ہیں, ان کے جو بیسٹ ہوتے ہیں اوکے, ان کے درمیان میں کمپیٹ کرتے ہیں. یعنی پہلے تینوں فورسز کے تمام لوگ ہو گئے, اب اس کے بیسٹ فائٹرز ان کے درمیان آپس میں درمیان میں ہوتا ہے. اور جو 100 بیسٹ ہوتے ہیں نا, آؤٹ آف 100 بیسٹ, آؤٹ آف کمپلیٹ فورسز 3 ملین آلموسٹ, تو اس 3 ملین میں جو 100 بیسٹ ہوتے ہیں ان کو یہ 30 لاکھ لوگوں کی آرمی جو ہے, یعنی تمام فورسز ملا کے, اس کے جو بیسٹ فائٹرز ہیں اس میں سے جو 100 ہیں ان کو یہ اعزاز ملتا ہے, جو کہ احمد صاحب کے بعد ہے. کیا بات ہے, کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ جو اس طرف جو باقی جو بیچ ہے, یہ کیا ہے وسیم بھائی؟ یہ جو بیچ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, ہاں, یہ کورس ہے. اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یو بیکم ایکسپرٹ اوور ایمونیشن اینڈ ایکسپلوزیو. ایون کہ آپ کا یہ بیان المرسوم کے بعد جو لاہور میں تھا, اس کی سائٹ کوریج چیزیں وہ میں نے ہی کی تھی. یہ پیرا ٹروپنگ ہے, یہ اکثر آپ نے دیکھا وہ چھاتا بردار فوج کا. تو یہ وہ کورس کیا ہوا ہے. نیچے جو ریڈ ہے یہ وار انجری ہے. وار انجری ہے؟ جی جی. تو آپ نے وار میں براہ راست؟ جی بالکل. آپریشنل میزان میں مجھے گولیاں لگی تھیں اور 15 میں دوبارہ وہ انجرڈ ہوا. گرنیڈ پڑے تھے جس کے سپلنٹرز ابھی بھی میری ٹانگوں میں. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس وقت پاک فوج کے ایک غازی سے بات کر رہا ہوں. جی الحمدللہ. اور تیسری دفعہ میں جو ہے نا 2 سال پہلے مجھ پہ سوسائڈل ہوا ہے, تو رائٹ سائڈ سے مجھے تھوڑا سا سننے میں بھی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. تو آپ نے یعنی لٹرلی کئی مرتبہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں. اور جب یہ لیٹسٹ مارکٹ چل رہا تھا تب آپ دیکھ رہے تھے اس کو, تب آپ کیا کر رہے تھے یا کیا کس طرح دیکھ رہے تھے سب کو؟ دیکھیے ہم تو جو ہے نا 65 میں بھی ہماری قوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جتنا پرجوش ہم لوگ ہوتے ہیں اس سے زیادہ یہ لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے تو وہاں پہ انشور کیا ہے, وہاں پہ بیٹھ کے کہ تسی چلا رہے ہیں کہ نہیں چلانے, تو چلوا کے گئے ہیں وہاں سے الحمدللہ. تو ہماری تو قوم جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے نا آرمی اور فوج ایک جیسی ہے. صحیح بات ہے. ہم سب سپاہی ہیں اس ملک کے. اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ ذرا ان کے بارے میں بھی بتا دیں آپ کے. اچھا وسیم بھائی, ایسے تاکہ ذرا لوگوں کو ہی معلوم پڑے کہ یہ جو سب سے اوپر جو ہے یہ ان آرمڈ کامبیٹ کورس کا, اوکے, لائک مارشل آرٹس. ٹھیک. تو اس سے نیچے 4 طرح کے کورسز ہوتے ہیں. گلائڈر, ڈفرینٹ گلائڈرز ہوتے ہیں. اوکے. آپ نے اکثر موویز میں وہ دیکھے ہوں گے, کچھ سلوپ میں ہوتے ہیں, کچھ کے پیچھے موٹرز لگی ہوتی ہیں. اوکے اوکے. تو یہ 4 طرح کے گلائڈر ہیں, وہ چاروں کورسز کیے ہوئے ہیں. یہ جو لاسٹ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک کورس بھی ہے اور اس سے کمپٹیشن بھی ہوتا ہے جس میں آپ میکسیمم
पुश अप्स या सिट अप्स पुल अप्स करते हैं. अच्छा तो इसमें मेरा जो था ना, आई डिड मोर देन 5000 पुश अप्स. जी क्या मैंने आवाज एक ही बार किया होगा, फिर रिपीट भी लगा दिया होगा. 5000 नहीं कितने सब एक साथ कर लिए. और ये कितने ड्यूरेशन में, कितने मतलब क्या 4 आवर्स का टाइम. हाँ 4 आवर्स में 4 घंटों में 5000. आप लोग कोई जल्दी में क्या? इंडिया के जहाज भी फौरन गिरा रहे हैं, पुशअप भी फौरन कर रहे हैं. फजर के बाद शुरू करते हैं, मगरिब से पहले निपटा देते हैं काम. 4 घंटे में 5000 पुशअप. आप इतने वीडियो गेम में कर सकते हो? नहीं, मेरा बेस्ट जो है ना वो 4900 है. अच्छा जी 4900 पुशअप्स किए आपने 29 साल में. अच्छा टाइम ज्यादा था. थोड़ा सा सारी जिंदगी मिला के आपने 29. 5000 फिर भी आप 5 नहीं हो पाए. अब मैं जरा आपको सियालकोट, आप मेरे साथ सियालकोट चले जरा. जी ठीक है, सियालकोट में आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि जाहिर है आपको पता है ना कि सियालकोट वैसे तो कई हवालों से मशहूर है ही. यानी वहाँ के जो मसनूआत हैं वो दुनिया फीफा में भी जो है वहाँ की फुटबॉल बनी इस्तेमाल होती है, अल्लामा इकबाल ये, लेकिन बॉर्डर एरिया भी है. तो सर आप वहाँ पे सियालकोट में ही थे, जरा वो मंजरनामा हमें तो बताएं कि क्या था. मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि रेंजर्स के लिए सिर्फ वो आलमी जंग मार्का हक नहीं था, रेंजर्स के लिए हर दिन मार्का हक है. जिस तरह दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के खड़े हैं और जिस तरह प्रिसाइसली हमारे जवानों ने उनकी पोस्ट्स को, उनके टारगेट्स को एंगेज किया और उनको पोस्ट अबेंडन करने में मजबूर कर दिया. आई वुड से आई वाज इम्प्रेस्ड, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं उस टाइम रेंजर्स में सर्व किया है कि जब आलमी जंग का एक हम आप उसका हिस्सा रहे, उसका हिस्सा बन गए. अल्हम्दुलिल्लाह. और जैसे आपने पहले कहा कि चूंकि मैं चाहता हूं कि हम तो टीवी पे मंजर देख रहे थे ना, वो फ्लैग रेस कर रहे हैं, वो आपने ये मंजर अपनी आंखों से देखा? एग्जैक्टली अपनी आंखों से देखा आपने. इट्स अ फनी सिचुएशन कि किस तरह हमने उनके टारगेट्स को एंगेज किया. हम सिर्फ वेट कर रहे थे कि कुछ एक्शन करें और हम जवाबी कार्रवाई करें उनके साथ. द मोमेंट वी स्टार्टेड फायरिंग, वी स्टार्टेड शेलिंग, दे वर फोर्स्ड टू अबैंडन देयर पोस्ट. पोस्ट छोड़कर पीछे भागे और जो 1 या 2 बंदे वहां बच गए थे वो सफेद झंडा रेस कर देते थे कि बस अभी सुलह कर लो, वी आर डन, वी डोंट वांट टू फाइट एनी मोर. और ये मंजर दुनिया ने देखा है, तो कोई सिर्फ ऐसी कहीं भी बात नहीं है, दुनिया ने देखा है मंजर. बट देयर इज अ कैच. द मोमेंट वो सफेद झंडा लहराते थे, हम तरस खाकर हम फायर रोक दिया करते थे कि अब उनके अंदर इतनी वो ताकत नहीं है कि हमसे लड़ सकें. द मोमेंट हम फायर रोकते थे, वो सफेद झंडा उधर ही लगा हुआ है, लेकिन फिर से फायर स्टार्ट हो जाता था. मक्कारी, बुज़दिली और फ्रॉड एक तरह से मैं कहूंगा. और इसी सिलसिले में हमारा एक जवान सिपाही निसार अली शहीद, जो कि अपने बडी को साथ वाले जवान को बचाते हुए शेल अपने उसने सीने पर खाए और उधर ही वो घायल होकर CMH में जाकर उसने शहादत को गले लगाया. यानी इसको आसान अल्फाज में मैं कहूँ ना कि धोखे से मारा, धोखे से शहीद किया. मतलब जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, उन उसूलों को पामाल करके धोखे से शहीद किया कि जब मार पड़ रही थी तब फ्लैग रेस किया, और जब हमने जंग की कानून की पासदारी करते हुए या इंसानी इखलाक की पासदारी करते हुए या तर्स खा के हमने रोका, तब फायर किया, तब शेल, और उससे वो पीठ पीछे हमला किया, फिर भी हमने शेल और गोलियां सीने पर खाई अल्हम्दुलिल्लाह, और जामे शहादत नोश किया और बाकी हाजिर है. तो ये वाकया आपने ओके. तो भाई इस तर्ज की कितनी ही दास्तानें हैं. और अगेन हम इससे पहले ये दास्तानें सुनते थे कि 65 में ये हुआ था, फला वक्त ये हुआ था, फला वक्त ये हुआ था. अब ये सारे का सारा मामला हम अपनी आंखों से देख रहे हैं. और सर एक मुख्तसर नहीं बताइएगा, फिर मैंने आपसे थोड़ा सा एक प्रोग्राम को दूसरे घेर में ले आके कुछ सवालात करने, जरा आप लोगों के अंदर की बातें जानने, हुआ नहीं जा समझ कुछ और किस्म की. तो वो बताएं कि इस वक्त एक गोया कयामत का समा था, जब यानी जिस तरह मैंने लोगों को कहा कि शायद बहुत सारी चीजों का लोगों को अंदाजा है, बाकी शायद अंदाजा भी ना हो. बिल्कुल इसी तरह है. उधर उनकी पोस्ट पर आग लगी हुई थी, जिस तरह आप कह रहे हैं क़यामत का समा था, और वहां से लिटरली मैं अपने कानों से सुना कि आवाजें आ रही हैं कि साथी बस कर दो. हमें साथी कहकर वो हमसे गपशप, हमसे कलाम करते हैं और कहते हैं कि साथी बस कर दो. ओके. तो भाई ये वहाँ का आलम था. और सर कह रहे हैं सर को आवाजें साथी बस कर दो, क्योंकि वहाँ बहुत शोर था, तो वो पूरा ये कहते हैं साथी बस कर दो, हमें अम्मी की याद आ रही है. अच्छा. पूरा ये बहुत मार पड़ रही है, इसलिए हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं हर लम्हा पाकिस्तान. जनाब अली, इस
پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ فوج کی بھی جس طرح ہمارے میڈیا کے اپنے کچھ جارگن یا کچھ جملے ہوتے ہیں, ہمارے میڈیا کی زبان میں وہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یار بھنڈ مار دیا, یعنی اگر کوئی غلطی کر دی تو ہم اس کو ایک یہ لفظ ہمارے, اس طرح اور بہت سارے جملے ہوتے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ فورسز کے بھی اپنے کچھ ورڈز ہوتے ہیں, جارگن ہوتے ہیں, ویسے ہی جو کامن ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کا بتایا, بڈی از ون آف دوز ورڈ آپ لوگ اپنے ساتھی کے لیے. ساتھی, بڑی پیئر, وی آپریٹ ان ٹوز, مطلب بڑی پیئر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بڈی از اے ویری کامن ورڈ فار ایچ ادرز لائفز. اور بڑی پیئر کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ساتھ والے کی جان کی زیادہ پرواہ کر رہے ہو, یو وڈ وانٹ ٹو ٹیک دی فرسٹ ہٹ آن یو. سر مجھے ابھی ذرا ایک اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اب اتنا سیلیبریشن والا ماحول ہے 6 نمبر, ذرا لوگوں کو تھوڑی سی تو اندر کی باتیں پتہ لگے نا, تو آپ ذرا ایک کوئی جارگن تو بتائیں نا, کوئی اس طرح کے جو فورسز میں استعمال ہوتے ہیں. نمان صاحب آپ کا وہ رخ تو ہم نے دیکھ لیا, J-17 اڑ رہا ہے اور S-400 تباہ ہو رہا ہے, لیکن تھوڑا میں یہ بھی تو بتایا نا ذرا. ڈفرینٹ ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک ہم کبھی کسی کو کوئی کام کہے تو سکھاتے کہ جی آپ کو آلو مل گیا, آلو مل گیا, آلو مل گیا, آلو چھیلنے کا مل گیا. اب آلو چھیلنے کے لیے مل گیا, یعنی ایک نیا کام آ گیا, ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ آلو چھیلتے رہو چھیلتے رہو چھیلتے رہو چھیلتے. ہاں اوکے, تھوڑا بہت ہم بھی کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں چراند ہو گئی, ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے نا. اچھا کہ یار ایک نیا آیا تو آلو تھی. اوکے سر آپ بتائیں نا کوئی. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ لوگ یوز کرتے ہیں بھنڈ لگ جائے, ہاں بھنڈ ہو گیا, اس طرح ہم اکثر یوز کرتے ہیں پھوپا مار دیا. کسی نے کسی سے کوئی غلطی ہوگی تو ہم کہتے ہیں اس نے پھوپا مار دیا. پھوپا مار دیا, اچھا اوکے. آپ نے زندگی میں کبھی پھوپا مارا ہے؟ بہت مارے, بہت مارے, بہت مارے, شادی شدہ لگ رہے ہیں. چاروں میں ملزمی شادی شدہ ہوں گے. میری زندگی کا ایک مقصد ہے ویسے, میں چاہتا ہوں کہ وائی شوڈ وی سفر الون. یہ آدمی نہیں کر رہا شادی, ایک ایسی بات بتا دیں جس سے یہ کنونس ہو کہ یار شادی کتنی اچھی چیز ہے اور ایک کرنی چاہیے, کم از کم ایک تو کرنی چاہیے, بے شک آپ اقرار الحسن نہ بنے, ایک تو کریں. ایسا ہے تھوڑا سا. بالکل. شادی کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہوتا ہے جب آپ کسی مشکل وقت میں ہوتے ہیں. تو آپ کی جو وائف ہوتی ہے, میں اپنی وائف کو یہاں پہ کریڈٹ دوں گا, صفیہ کو, کہ آپ کی جو وائف ہوتی ہے مشکل وقت میں وہ آپ کی ایک طرح سے سپورٹ بنی ہوتی ہیں. ہر کامیاب مرد کے پیچھے کون, آپ کے پیچھے کون ہے بتائیں. یہ فرق بھی تو ہے نا, یہ دیکھیں نا, وہ ایک آرمی آفیسر ہیں اور ان کی وائف ہیں جو مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے رہی ہیں. جو سادے لوگ ہیں ان کی بیویاں تو مشکل وقت میں کام دے رہی ہیں کہ بیٹا دودھ لے آنا, بچہ رو رہا ہے, دہی منگوا رہی ہے. ہاں تو یہ فرق ہے, ہم سادے لوگ. تو آپ نہیں ہو پا رہے. نہیں, میرے پیچھے بھی بہت کامیاب عورتوں کا ہاتھ ہے, لیکن آپ تو شادی شدہ نہیں ہے. وہ کامیاب ہے نا. اچھا آپ نہیں ہو پائے گا. نعمان صاحب میں نے وہ پوچھنے جا کر, لیکن جب آپ S-400 اور یہ جب سارے کارنامے انجام دے دیے, تب اس کے بعد آپ کا بھابھی سے پہلے انٹریکشن ہوا, وہ کیا تھا؟ آئی ووڈ لائک ٹو نو. وہ بتایا نا, جب بات نکلی پڑی ہے تو ہے نا. جب ہم واپس آئے, obviously ہمارے آپریشنز کی سیکریسی اتنی تھی کہ ہاں آئی ایم شیور ہمارے بیس میں کچھ ہی چند لوگ تھے who knew what we were going to do. تو literally very few individuals which you can count on fingers, ہے نا, which could be counted on fingers, and plus the only people who were knowing were the leadership of the Air Force. Yes. Primarily because جب ہم واپس آئے, people actually were astonished of the fact کہ ہمارے جہازوں پہ weapons نہیں لگے ہوئے تھے. تو لوگوں کو نہیں پتا تھا اس بات کا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو جہاں تک آپ نے بیگم کی بات کی, ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کیا کرنے گئے, کیا کر رہا ہوں, کیا کر چکا ہوں. اور جب میں شام میں گھر گیا تو اس وقت میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں, کیونکہ لوگوں نے آ کے مبارکباد دی کہ یہ کرا ہو گیا جی. تو وہ کہتے کہ آپ کہاں تھے, تو میں کہا میں بس کہیں تھا اور یہ ہو گیا, تو پھر کبھی کریں گے اس بارے میں. یعنی اگر میاں جو ہے نا 10 مئی کی رات کو J-17 کے ذریعے S-400 بھی جام کر رہا ہوں نا, بیگم کا پھر بھی یہ سوال ہے, آپ بتائیں آپ تھے گا. ایک جارگن آپ بھی شیئر کریں نا ہمیں. آرمی میں ایک اور ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے, SPJ کی. SPJ کچھ سنا نہیں, وہ تو کچھ اور. SPJ ہاں نہیں, ہاں وہ SPJ وہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتے ہیں سینس آف پروفیشنلٹی اینڈ ججمنٹ کیسز نا. سینس آف پروپورشنلٹی اینڈ ججمنٹ کیس. عادی بھائی ایک سر میں سے آپ گیس کریں. سر آپ دونوں سوال, ابھی اس سے پہلے کہ سر بتائیں گیس کیا کریں, جو انہوں نے کہا میں ریپیٹ نہیں کر سکتا, مشکل انگریزی میں کہا بھائی. SPJ سینس آف, آپ بھی میٹرک ہی کیے وہ نہیں کرو. اب آپ بتا دیں کہ SPJ کیا مطلب. یہ نارملی ہم ان کو کہتے ہیں جن سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ,
unexpected. आदि, अच्छा आदि को कहते हैं, यानी जो कभी भी कुछ भी कर सकता है. एक बंदा उसे डर लगा रहता है आपको कि आप कुछ भी हो जाएगा. वसीम भाई ये एसपीजे कर चुका. तो एक वर्ड हमने सुना है कि मेस टाइगर करके कोई लफ्ज इस्तेमाल. बिल्कुल, ये जरा बताया ना, ये मेस टाइगर का मतलब क्या? आप बता नहीं रहे, हमें खुद अपने जराये से जो है ना मालूम करनी पड़ी है चीजें. मेस टाइगर क्या होता है? आप कह सकते. वो हंस रहे हैं अहमद भाई. मेस टाइगर जो जरूरत से ज्यादा खुराक खाता हो या खुराक ज्यादा खाने का शौकीन हो, जो मेस मैनर्स, जो कि एक बहुत अच्छा, यानी मेस में जो आसरा ही ना करता हो बिल्कुल खाने पीने में, जो मेस में जाके मैस ही करता, मेस कर देता. अच्छा, तो वो मेस टाइगर है. मेस टाइगर है, बिल्कुल. ओके. कोई क्या है, कोई लुई करके भी कुछ होता है नुमान साहब? लैक ऑफ इंटरेस्ट. अच्छा, ये होता है. तो इसकी प्रोनाउंसिएशन यही है, लुई है. तो आप क्या कहेंगे यार, फला बंदा जिसको अगर कोई काम में दिल नहीं लग रहा तो उसको कहते जो सुस्त है, जो ज्यादा एफिशिएंसी नहीं दिखा रहा किसी काम में, या किसी काम में भी एफिशिएंसी नहीं दिखा रहा, तो उसको जनरली लुई कहा जाता है. लुई हो यार. वो बहुत लुई थी, मैंने उसको छोड़ दिया. ये मिसाल में होता है यूज. अच्छा, तो लुई में कोई शेर में आपने कोई सुस्ती पे कोई नहीं मेरे ख्याल में मैं हिमसेल्फ लुई. क्या बात है. तो ख़वातीन और हज़रात, आज के इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि हंसी मजाक, कहके, तूफान, असली वाकयात, जारगन, ये सब कुछ आपकी खिदमत में हम ला रहे हैं. और एक और चीज़ जिसको हमने पहले सुना था कि ऐसा हुआ था, और हम सोचते थे कि ये कैसे हुआ होगा ये, फिर हमने अपनी ज़िंदगी में इसको देख भी लिया. यानी कि जब हम 65 की बात करते हैं तो हम सुनते थे किस तरीके से मैडम के तरानों ने रूह गरमाई, और किस तरीके से एक कोई शायर अपनी जगह शायरी कर रहा था, कॉलम लिखे जा रहे थे, तहरीरें लिखी जा रही थी, और हर कोई अपने अपने महाज पे जंग लड़ रहा था. मुझे बहुत एक गूज़बम्प मोमेंट था जब लोग कहते थे कि जब नशरियात के वक्त एक जाहिर है जज्बात उभरते थे और हम कभी आयत पढ़ते थे, कभी कुछ करते थे, और लोग कहते थे कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे सुन के, तो हमें बड़ा एक फ़ख्र का एहसास होता था कि अल्लाह ताला ने हमें इस इतनी बड़ी चीज़ का हिस्सा बनाया कि अगर हमने एक लम्हे के लिए भी 0.001% भी कोई इम्पैक्ट अगर डाला तो इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात क्या हो सकती है. तो ये तराने, ये नगमे, ये शायरी, ये अल्फाज, ये तहरीरें, ये हमेशा हमारा लहू गरमाती है, इसलिए कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है. सच की अपनी ताकत होती है और झूठ के पैर नहीं होते. ये पहले मुहावरे थे, 10 मई के बाद हमें इसकी हकीकत समझ आ गई. दूसरी तरफ इतना बड़ा मीडिया, पता नहीं कितने टीवी चैनल, इतनी बड़ी जमहूरियत, अरबों का मुल्क, फला फला फला, और यहाँ हम सच बता रहे थे, और आज आप देख रहे हैं उनके झूठे दावों का किस तरह मजाक बन रहा है और हमारे सच्चे दावों की किस तरीके से दुनिया तस्दीक कर रही है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये तराने, ये तहरीरें, ये बातें, ये सब अब तारीख का हिस्सा हैं. और ये सब मैंने तमहीद क्यों बांधी है, वो इसलिए कि बुनियान मरसूस के उन्वान से एक जबरदस्त तराना पेश करने के लिए, कलाम पेश करने के लिए, नगमा पेश करने के लिए मैं अपने कुछ साथियों को दावत दे रहा हूं, इस बात के साथ कि इसके भी जो तहरीर करने वाले हैं उनका भी ताल्लुक फोर्सेस से है. आपको ये मालूम हो कि हमारे जो फोर्सेस के जवान हैं वो अपनी हिस्से मिजाह भी रखते हैं, कोई पुशअप्स भी लगा रहा होता है, कोई बाइकर है, कोई फला है, कोई फला है. अपनी फील्ड में तो अपनी मिसाल आप भी हैं, बट एज ए ह्यूमन उनकी दूसरी साइड भी बहुत जबरदस्त है. और ये भी हमने सुन लिया कि फजा में JF-17 से S-400 गिरा रहे थे और घर आके भाभी पूछती थी कि आप थे कहाँ, मुझे बता. तो ये वाली साइड भी आपको सब बता रहे हैं. लेकिन आइए इस वक्त बुनियान मरसूस के हवाले से खुसूसी तराने के लिए मैं दावत दे रहा हूं. हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जबरदस्त गाते हैं. आएंगे आपके सामने अली अब्बास, नदीम अब्बास शहजादा और ज़ुहैब हसन. आइएगा जनाब. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. दुनिया नंबर सूस सभी हम दुनिया नंबर सूस. ताकत है ईमान हमारी, हम सबसे मखसूस, हम सबसे मखसूस. हमसे न उलझना ऐ दुश्मन, हम खाक उड़ा देंगे तेरी, हम खाक उड़ा देंगे तेरी. हमसे न उलझना ऐ दुश्मन, हम खाक उड़ा देंगे तेरी. वक्त आया तो फिर याद तुझे, वक्त आया तो फिर याद तुझे, औकात दिला देंगे तेरी. हमसे न उलझना ऐ दुश्मन, हम खाक उड़ा देंगे तेरी, हम खाक उड़ा देंगे तेरी. दुनिया नंबर सूस सभी हम दुनिया नंबर सूस. ताकत है ईमान हमारी, हम सबसे मखसूस. हम दुनिया नंबर सूस हुए, सब दुश्मन फिर मायूस हुए. जो हमको मिटा
नाबूद हुए, खुद नीज तो नाबूद हुए। हर साजिश यूं नाकाम हुई, हर साजिश यूं नाकाम हुई, सब हर बे ही बेसूद हुए। हमसे न उलझना ऐ दुश्मन, हम खाक उड़ा देंगे तेरी, हम खाक उड़ा देंगे तेरी। तुझे हर मैदान में मात हुई, दुनिया पे आया ये बात हुई, तेरा जाम मिला फिर मिट्टी में, तेरी नखवत सारी खाक हुई, तेरी नखवत सारी खाक हुई। तेरी हवा उखड़ गई पल भर में, तेरी हवा उखड़ गई पल भर में, तुझे जिल्लत इबरतनाक हुई। हमसे न उलझना ऐ दुश्मन, हम खाक उड़ा देंगे तेरी, हम खाक उड़ा देंगे तेरी। हम सारे सब्ज हिलाली हैं, हम गैरतमंद जलाली हैं, हम कौम है जुर्रतमंदों की, हम हर मुश्किल पर हावी हैं, हम हर मुश्किल पर हावी हैं। अल्लाह की नुसरत साथ रहे, अल्लाह की नुसरत साथ रहे, हम 10-20 पर भारी हैं। हमसे न उलझना ऐ दुश्मन, हम खाक उड़ा देंगे तेरी, हम खाक उड़ा देंगे तेरी। दुनिया नंबर सूस सभी, हम दुनिया नंबर सूस, ताकत है ईमान हमारी, हम सबसे मकसूद। दुनिया नंबर सूस सभी, हम दुनिया नंबर सूस, ताकत है ईमान हमारी, हम सबसे मकसूद। क्या बात है, क्या बात है, क्या कह रहे हैं। اور بھی بہت کچھ آ رہا ہے اس خصوصی پروگرام میں، کیونکہ یہ ہے ہر لمحہ پاکستان۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہم۔